اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بدلا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں، نہ تم، نہ وقت۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔ تصور میں، یادوں میں تم سے جدا نہیں ہو رہی ہوں۔ بس ایک کام پڑ گیا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کام ہے۔ وہ کام ختم ہوتے ہی میں لوٹ آؤں گی۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، تم ایک طرف نکل گئے، میں دوسری طرف چلی گئی۔ نازو سے غالب اور شیلا سے محسن جدا ہوا، کام تو کام ہے، اس سے محبت کو کیا؟ فاصلے تو قرب کی آرزو کو زندہ رکھتے ہیں۔ میں پہلی فرصت میں تم سے رابطہ قائم کر لوں گی، خود تمہیں تلاش کر لوں گی۔ تم دنیا سے چھپ سکتی ہو، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تم اپنا سفر جاری رکھو، اسی حوصلے، اسی لگن کے ساتھ، ورنہ میں سمجھوں گی کہ تم سکندر اعظم نہیں تھے، ایک عام مرد تھے جس نے ایک عام عورت کی خاطر اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنے مستقبل اور اپنی کامیابی سب کو قربان کر دیا۔ تم دنیا فتح کر سکتے تھے مگر اپنے خوابوں کے جال سے نکل نہ سکے۔ مجھے یقین ہے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، آگے جاؤ گے۔ میں تمہیں آگے ملوں گی، پیچھے نہیں۔ میں تمہارے استقبال کے لیے اس منزل پر پہلے سے موجود ہوں گی جو میری، تمہاری اور ہم سب کی منزل ہے۔ میری یقین کی لاج رکھو گے نا؟ میں تمہیں باتوں سے نہیں بہلا رہی ہوں، یہ میرا وعدہ ہے کہ بہت جلد میں تم سے آ ملوں گی، اسی دنیا میں، اسی زندگی میں۔ تب تک کے لیے تم کو اللہ کی امان میں دیا ہے۔ معلوم نہیں میں اپنی بات تمہیں سمجھا سکی ہوں یا نہیں، لیکن تم سمجھ لو تو پھر سب کو سمجھا دینا۔ تمہاری پاگل رابعہ۔ میں نے اس خط کو ایک بار پڑھا، پھر پڑھا، اس کے ہر لفظ کو بار بار پڑھا، یہاں تک کہ سب کچھ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ میرا دل ایک پتھر کی سیل بن گیا تھا جس پر رابعہ نے بڑی شفاقی سے وہ سب کچھ لکھ دیا تھا جو میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ خط مجھ سے گل نے لیا، پھر غالب کو دے دیا اور غالب نے پھر مجھے پکڑا دیا۔ میں ایک تاریخ خلا میں سرگرداں رہا جس میں ہر سمت پاگل کر دینے والی آوازوں کا شور تھا۔ وہ آخر کیوں چلی گئی؟ کیسے چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ واپسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ لاہور چلی گئی اکیلی؟ لاہور میں کیا تھا؟ کون تھا اسے لاہور بلانے والا؟ کیا واقعی وہ پاگل ہو چکی تھی؟ اس کا نروس بریک ڈاؤن اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ وہ آوازیں سننے لگی تھی جو لاشعور میں دبی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی سفر مسلسل سے اور مصائب و آلام کے دائم و قائم سلسلے سے، مگر وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی کہ اسے کوئی آواز بلاتی ہے، مگر یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ اس کے اندر کی آواز ہے۔ وہ اس کا اعتراف بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اسے خود اپنے اندر کی آواز مجبور کرتی ہے۔ چنانچہ لاشعور کی بول بلیوں میں بھٹکتے ہوئے اس نے میری آواز سن لی تھی، اور کسی کی آواز اتنی معتبر کیسی ہو سکتی تھی؟ اس کا خواب ایک تکرار تھا، اسی آواز کی بے وجود تصویر تھا۔ کبھی تصویر سامنے آتی تھی، کبھی آواز۔ پھر خیال آتا تھا کہ رابعہ نے اصل بات مجھ سے چھپا لی، لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ حالات، مجبوری، آواز غیب، اشارہ، استخارہ، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا قابل اعتبار ہے اور کس کے لیے، کس زاویے سے کیا سچ ہے؟ میرے لیے آج یہ سچ ہے کہ 2 گھنٹے بعد سورج غروب ہو جائے گا، مگر آج ابھی کسی قطب شمالی پر رہنے والے کے لیے یہ سچ ہے کہ سورج 3 مہینے یا 4 مہینے بعد غروب ہوگا۔ چنانچہ رابعہ نے جو کچھ مجھے سمجھایا اور میری سمجھ میں نہ آ سکا، وہ خود اسی کی سمجھ میں آنے والی بات تھی جو اس نے قطعیت کے ساتھ قبول کر لی تھی۔ رابعہ کی آواز بار بار میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، ناراض مت ہونا اور دل برا مت کرنا، بدلا کچھ نہیں ہے، نہ میں، نہ تم، نہ وقت۔ پاگل، میں نے زور سے کہا اور ہنس پڑا۔ میں بھی پاگل ہوں۔ گل نے ایک چیخ ماری، سکندر بھائی، اور پھر مجھ سے چمٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو بھی پاگل ہوگی کیا؟ غالب نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہاں رکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ واقعی چلی گئی ہے۔ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی تلاش میں مجنوں کی طرح صحرا اور جنگل کی خاک چھاننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے اس کے یقین پر یقین ہے، وہ جھوٹ بول سکتی ہے، مجھ سے یا تم سے۔ غالب نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اس کا رنگ جو شاید میری حالت دیکھ کر اڑ گیا تھا بحال ہونے لگا۔ اس نے کہا، گل، کیا یہ سب ٹھیک ہے جو رابعہ نے بتایا ہے؟ گل نے آنسو پوچھ کے کہا، کیا یہی جو رابعہ نے لکھا ہے کہ اس نے تمہیں جگایا تھا؟ ہاں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ سکندر کی آواز نہیں سنی تم نے؟ باہر بالکل سناٹا تھا، کوئی آہٹ بھی ہوتی تو میں سن لیتی، مگر باجی کا اصرار تھا کہ کسی نے بہت بلند آواز میں یہی کہا ہے، جا واپس لوٹ جا۔ میری انکار پر وہ خفا ہونے لگی تھی۔ نیند کی گولیاں ہوتی تو میں انہیں زبردستی کھلا دیتی، وہ سب نیند کی کمی اور تھکن کا اثر تھا۔
وہ بہت پریشان تھی، سارا دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میں بہت تسلی دیتی تھی انہیں کہ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر سے میں بھی ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے ذکر تک نہیں کیا مجھ سے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر چکی ہیں۔ وہ پھر رونے لگی۔ گل، اس نے جو کیا شاید اسی میں بہتری تھی۔ اس نے لکھا ہے، سارا قصور میرا ہے، مجھے نیند بہت آتی ہے۔ باجی کہتی تھی، گل بڑی خوش قسمت ہو کہ تم جب چاہتی ہو سو جاتی ہو، جتنا وقت نیند میں گزر جاتا ہے اس اذیت سے تو نجات مل جاتی ہے جو ہم ان خانہ بدوشوں کی قید میں برداشت کر رہے ہیں۔ رات بھی کچھ دیر میں جاگتی رہی اور آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر ان پر پھونکتی رہی، پھر پتہ نہیں کب سو گئی۔ مجھے نہیں معلوم انہوں نے خط کیسے لکھا، کاغذ اور قلم کہاں سے لیا، لفافہ کہاں سے آیا۔ مجھے تو چوکیدار نے جگا کے پوچھا کہ ان کے بارے میں تو مجھے یقین نہیں آیا۔ پھر میں نے خط دیکھ لیا۔ اچھا اب چلو، غالب نے کہا، معلوم ہو جائے گا کہ وہ واپس لاہور ہی گئی ہے، اور وہ کہاں جا سکتی ہے۔ واپسی کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا، ہم فون کر کے منزل سے پوچھ لیں گے۔ غالب نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے ذہن میں ابھی تک ایک خلا تھا جس میں کبھی یک لخت رابعہ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا، دوسرے علم میں وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی اور آوازوں کی باز گشت رہ جاتی تھی۔ پاگل پاگل پاگل، معلوم نہیں پاگل کون ہے، یہ دنیا جو مجھے پاگل سمجھتی ہے یا دنیا جسے میں پاگل سمجھتا ہوں۔ رابعہ، میں، محسن، سب پاگل ہی تو ہیں۔ میں واپسی کے سفر میں سارا راستہ سوچتا آیا، سوچنے کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ رابعہ نے بڑی سادگی سے مجھے وعدوں کی اور یقین دہانیوں کی، محبت پر اعتماد کی اور اعتبار کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ میں اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا، حوصلہ نہیں ہار سکتا تھا، اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے صبر و ضبط کا دامن خاص سے چھوڑا، چیخا چلایا اور اس پر خفا ہوا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم واپسی کے سفر میں کیا ہوا۔ ایک جگہ رک کر غالب نے ٹیکسی ڈرائیور کو ادائیگی کی۔ اس نے بہت سے نوٹ اسے دیے تھے اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ آج کے بعد وہ اس ملاقات کو بھول جائے، ورنہ ہم نے ٹیکسی کا نمبر دیکھ لیا ہے، ہم گھر بھی دیکھ لیں گے۔ پھر اس نے دوسری ٹیکسی پکڑی تھی۔ آخری بات مجھے یہ یاد ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا جب ہم نے پیدل چلنا شروع کیا۔ ارجن داس ایلومینیم کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ نازو نے باری باری ہم سب کی صورت دیکھنے کے بعد کہا، رابعہ کہاں ہے؟ کسی نے اس کو جواب نہیں دیا۔ گل روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں بھی رو سکتا، میں نے سوچا۔ وہ بوجھ جو میرے سینے پر چٹان کی طرح رکھا ہوا تھا آنسوؤں سے پگھل کے بہہ جاتا۔ اس سے بھی اچھا ہوتا اگر میں پاگل ہو جاتا، احساس سے بیگانہ ہو جاتا، مر جاتا۔ نازو نے چلا کر کہا، غالب بتاتے کیوں نہیں؟ غالب نے رابعہ کا خط اس کو پکڑا دیا، اندر جا کے پڑھو، اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، گل کو بھی سمجھا دو کہ عقل سے کام لے۔ میں نے کہا، وہ رابعہ کو رو رہی ہے، رابعہ کوئی مر نہیں گئی ہے، وہ کچھ دن کے لیے واپس چلی گئی ہے، اور بس۔ غالب نے برہمی سے کہا۔ ہم سب اندر جا کر کمرے میں ایسے بیٹھ گئے جیسے بیت والے گھر میں سوگوار بیٹھتے ہیں۔ محسن نے سامنے آ کر کہا، رابعہ کہاں چلی گئی؟ لاہور؟ غالب نے کہا، واپس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے، مگر کیوں؟ کیا وہ شیلا کو لائے گی اور اپنے ساتھ، اور میرے بیٹے کو؟ محسن نے خوش ہو کر کہا، چلو یہ اچھا ہوا، آج سارا دن میں کوشش کرتا رہا مگر لاہور کی لائن نہیں ملی۔ تم فون کرتے رہے؟ کہاں سے؟ غالب نے کہا، آفس میں فون ہے، محسن بولا، منو میاں نے تالا کھول دیا تھا۔ میں نے کہا، شیلا کا کون سا فون نمبر ہے؟ میں اپنے یار عبد الودود منظر ایڈوکیٹ کو فون کرتا رہا، لائن مل جاتی تو وہ بتا دیتا۔ محسن نے کہا، تم لوگ تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، مجھے اعتبار ہے تم پر کہ تم نے غلط نہیں کہا تھا، وہ حرام زیادہ تریونی جھوٹ بول رہا تھا، نازو نے بھی یہی بتایا تھا، اس لیے تو میں فون کر رہا تھا۔ میں شیلا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میں اسے یہ نمبر دے دیتا تو وہ منظر کے گھر سے بات کر لیتی۔ محسن، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ میں نے کہا، کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ ٹیلی فون پر بات دوسرے بھی سنتے ہیں، اور انڈیا پاکستان کے درمیان گفتگو سنسر بھی ہوتی ہوگی؟ آج کل حالات ایسے ہی ہیں، سب کو مروانا چاہتی ہو تم؟ غالب نے کہا، پولیس سیدھی یہاں پہنچ جائے گی اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، تم نے کال بک کروائی ہوگی۔ محسن نے مجرمانہ انداز میں سر ہلایا، ہاں، انٹرنیشنل ٹرنک کال تو بک کرائے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ ارجن داس ایلومینیم کا نمبر ہے، خود ارجن داس بات کریں گے، آپریٹر کو کیا معلوم۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ کال ملی نہیں، ورنہ تم بات کرتے شیلا سے تو سب کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، فوراً کینسل کراؤ کال کینسل کرا دوں؟ محسن سوچ میں پڑ گیا۔ خیر تم کہتی ہو تو میں منو میاں سے کہتا ہوں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سین شین کہاں ہیں؟ میں نے کہا۔
ان کو منو میاں نے کہیں بھیجا تھا، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے، محسن نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور غالب کمرے میں گئے تو گل رو دو کے پھر چپ ہو گئی تھی اور نازو کے سامنے بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ نازو خط ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی اپنے سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ نہیں مان سکتی، اس نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا، اس میں ضرور دشمنوں کی کوئی چال ہے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، چال کیا ہو سکتی ہے؟ میں رابعہ کی تحریر پہچانتا ہوں، تحریر کی بات نہیں، یہ سوچو کہ ایسا وہ کیوں کرے گی؟ اس نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ تحریر تو میں بھی پہچانتی ہوں، اس میں کوئی جال سازی نہیں ہے۔ مجبوری کا تو رابعہ نے اعتراف کیا ہے، اپنی مجبوری بتا دی ہے۔ نازو نے نفی میں سر ہلایا۔ اصل مجبوری کچھ اور تھی جس پر رابعہ نے ایک خواب کا پردہ ڈال دیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ رابعہ نے جھوٹ بولا ہے جانتے بوجھتے؟ غالب بولا۔ یہ خواب والا واقعہ اور سکندر کی آواز سنائی دینے والا معاملہ غلط ہے، یہ صرف ہمیں مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ یہ رابعہ کا نفسیاتی مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے، غالب نے کہا۔ نروس بریک ڈاؤن؟ نہیں، جہاں تو تحریر جبر کے تحت حاصل کی گئی ہے، میں نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے قسم کھائی ہے اور وہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی۔ اس نے لکھا ہے کہ کوئی اسے 10 بار گولی مار کے بھی جھوٹی قسم نہیں لے سکتا۔ سکندر جبر کا مطلب صرف جسمانی تشدد ہی تو نہیں ہوتا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسے بلیک میل کیا گیا ہو، اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پہلو سے کمزور پڑتا ہے، رابعہ کو کسی ایسی کمزوری کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کیا تمہاری زندگی، تمہارے تحفظ کی ضمانت یہ رابعہ کی کمزوری نہیں بن سکتے؟ نازو نے کہا، فرض کرو اس سے خفیہ طور پر رابطہ قائم کیا گیا ہو، اسے بتایا گیا ہو کہ دشمن تمہارے خلاف قاتلانہ عزائم رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ MRS کی طاقت تم ہو، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں نے بگڑ کر کہا، نازو کے دلائل مجھے پریشان کر رہے تھے۔ ایسا تم سمجھتے ہو؟ نازو نے چلا کر کہا، دشمن کے نزدیک لیڈر ہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، ان کا خیال ہوگا کہ سکندر کو ختم کر دو، MRS بکھر جائے گی، ختم نہیں ہوگی تب بھی کمزور پڑ جائے گی، پھر اس کو ختم کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ فرض کرو، کیا فرض کرو لگا رکھی ہے، غالب نے چلا کر کہا۔ آخر تم لوگ میری بات سنتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ نازو نے برہمی سے کہا، اگر غلط ہو میری بات تو مسترد کر دینا، مگر سننے میں کیا حرج ہے؟ کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ میری دلیل کا مقابلہ تمہارے جذبات نہیں کر سکتے؟ مفروضات غلط بھی ہوتے ہیں لیکن صحیح بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، نازو کو اپنی بات کہنے دو۔ نازو نے کہا، سکندر، فرض کرو انہوں نے تنظیم کو توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہو، وہ طاقت سے ہمیں شکست نہیں دے سکے، اب انہوں نے سوچا ہو کہ ایک ایک کر کے ان سب کی قوت مدافعت ختم کر دو، اکٹھے رہیں گے تو ان کی طاقت اتنی ہی ہوگی جتنی لکڑیوں کے گٹھے کی ہوتی ہے، ہر لکڑی کو الگ توڑا جا سکتا ہے۔ بوڑھے لکڑ ہارے کی کہانی یاد ہے نا، اتفاق میں برکت والی؟ پہلے انہوں نے شیلا کو اٹھا لیا محسن کو توڑنے کے لیے، ان کا خیال تھا کہ محسن کی جذباتی شکست اس کی MRS سے علیحدگی کا سبب بن جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ غالب نے اس کی بات کاٹ دی، ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے یہ بات محسن کو پتہ ہی نہیں چلنے دی۔ نازو نے کہا، یہ بات اسے معلوم ہو جاتی تو شاید، ہرگز نہیں، محسن کو میں جانتا ہوں، میں نے کہا، اور تمہیں میں جانتی ہوں۔ نازو نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں محسن بھی جانتا ہے لیکن تم اپنے آپ کو نہیں جانتے، محسن بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ یہ سب کیا سرائیاں غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ محسن کے لیے شیلا کے مقابلے میں اس مشن کی زیادہ اہمیت ہے اور وہ محبت کو فرض پر قربان کر سکتا ہے۔ ایسا موقع ابھی آیا ہی نہیں، آج اسے بتا کے دیکھو، صاف واضح الفاظ میں بتا دو کہ تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ کب سے دشمنوں کے قبضے میں ہے، وہ ان کو بارود اور اسلحے کے ڈیپو پر لٹا کر کس طرح اپنے مال تجارت کے تحفظ کی ضمانت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور گزشتہ بار تو وہ اتفاق سے بچ گئے تھے، شاید قدرت کا مقرر کردہ وقت ابھی نہیں آیا تھا، لیکن اگلی بار یا اس سے اگلی بار یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی کامیابی ان کے وجود کو دھوئیں میں تحلیل کر دے۔ محسن کو بتا کیوں نہیں دیتے اگر تمہیں اتنا یہ اعتماد ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں نے پہلے تو غور ہی نہیں کیا تھا، مگر جب میں نے غالب کو اشارہ کرتے دیکھا تو ایک دم مجھے بھی نازو کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جو بات آج تک کسی نے گل کے سامنے نہیں کہی تھی، وہ شدید جذباتی دباؤ میں نازو نے صاف کہہ دی تھی۔ میں اور غالب خاموش بیٹھے گل سے نظریں چراتے رہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ گل کو معلوم ہو چکا تھا کہ شیلا کون تھی، کسی بھی لڑکی کے لیے اس سے بڑا جذباتی سانیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جس پر محبت کے حق میں ملکیت کا دعویٰ رکھتی ہو وہ اچانک کسی اور کی ملکیت ثابت ہو جائے۔ ہم سب نے مل کر اسے بھی دھوکہ دیا تھا، محسن کبھی اس کا نہ تھا،
یہ ایک سنگ دلانہ مذاق تھا، ایک بہت بے رحم کھیل تھا جو ہم سب کے ساتھ محسن نے بھی اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ گل نے نازو کی پوری بات سکون سے سنی اور اب بھی پرسکون تھی۔ اس نے درمیان میں ایک بار بھی نازو کو ٹوک کر نہیں پوچھا تھا کہ یہ تم محسن کی کس بیوی کا اور کون سے بچے کا ذکر کر رہی ہو؟ کیا میں نے جس شیلا کا ذکر سنا تھا یہ وہی محسن کی بیوی شیلا ہے؟ کیا واقعی محسن شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے؟ کیا تم سب یہ جانتے تھے؟ تو تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں محسن کو اپنا سمجھتی ہوں، اس کی چاہت پر ناز کرتی ہوں، پھر تم نے مجھے دھوکے میں اور اندھیرے میں کیوں رکھا؟ بولو نازو، غالب، سکندر۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہ تھا، کوئی گلہ نہ تھا۔ اس نے نازو سے سب کچھ ایسے سنا تھا جیسے یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں، جیسے ہم سب مل کر اس کی دلداری کا برم رکھتے تھے ایسے ہی وہ ہم سب کی دوستداری کا پاس کرتی تھی۔ ورنہ سچ بھی کہیں چھپانے سے چھپتا ہے، اسے سب معلوم تھا۔ ایک مجرم خاموشی کے آزار سے بچنے کے لیے غالب نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رابعہ کو بھی ایسے ہی اٹھا لیا ہو جیسے شیلا کو اٹھایا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ رابعہ کو لے جاتے تو گل کو بھی لے جاتے۔ اچانک گل نے کہا، گل کو لے جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ نہ گل کسی کی زندگی ہے اور نہ گل کی زندگی کسی کی ہے۔ یہ ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا جو گل نے بڑی بے رحمی سے میرے دل میں اتار دیا تھا۔ یہ ایک ایسا تیر تھا جس کو اس نے کھینچ رکھا تھا اور اپنے خیالوں کی کمان سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہدف ہم ہوں گے، مگر آج خود ہم نے کسی احساس شرمندگی اور اظہار ندامت کے بغیر اس کے سامنے اپنے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا تھا، تو یہ تیر خود ہی نکل گیا تھا۔ ذہن میں آنے والا خیال الفاظ کے روپ میں ڈل کر اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ اس نے بھی ایک سچ بول دیا تھا کہ میرا مقابلہ شیلا سے یا رابعہ سے کیوں کرتے ہو؟ ان کا وہ محبت میسر ہے جس کی آبرو کے لیے زندگی کی بازی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ شیلا کے لیے محسن جان دے سکتا ہے، رابعہ کے لیے سکندر جان دے سکتا ہے، اور نازو کے لیے غالب، گل کے لیے کون جان دینے والا؟ پھر اس کی جان کی قدر ہی کیا؟ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد میں نے کہا، گل، تمہاری زندگی بھی اتنی ہی اہم ہے ہم سب کے لیے، یہ تم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ؟ گل نے کہا، مجھے معاف کر دیں سکندر بھائی، میں نے بہت گھٹیا بات کی ہے، آپ سب لوگوں کی محبت کو گالی دی ہے میں نے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ غالب نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی، ایک نہ ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، لیکن ہم سب کا خیال تھا کہ یہ جھوٹ ضروری ہے۔ تمہاری بہتری کا ایک پہلو تھا اس میں، لیکن وہ بعد میں ایک ایسی غلطی بن گیا جس کی تلافی کی کوئی صورت نہ رہی۔ ہم سب ڈرتے رہے کہ اب تمہیں سچ کیسے بتائیں۔ یہ غلط نہیں ہے گل کہ رشتے اہم ہوتے ہیں، ان کی نوعیت نہیں۔ مجھے میری ماں زیادہ چاہتی تھی یا رابعہ زیادہ چاہتی ہے، مجھ سے میرے باپ کو زیادہ محبت تھی یا محسن کو ہے، یہ میں ناپ تول کے کیسے بتا سکتا ہوں؟ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ان سب سے میرے جذبات کا رشتہ ٹوٹ جائے تو میری زندگی میں خلا پیدا ہو جائے گا جو شاید کبھی پر نہ ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، اگر تم نے ہم سب کے دل میں جگہ بنا لی ہے، تم ہمارے گھر، ہمارے خاندان میں ہو، تمہاری جگہ خالی ہوگی تو اس کا احساس ہم سب کو اتنی ہی شدت کے ساتھ ہوگا جتنا رابعہ، شیلا یا نازو کے نہ ہونے کا، یا میرے غالب کے اور محسن کے نہ ہونے سے کوئی اور اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے ایسا مت سوچو کہ تمہاری زندگی کسی کے لیے اہم نہیں ہے۔ ان سب دلائل کے باوجود جن کا گل کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور اب جو غلط بھی نہ تھے، میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ میں حقیقت سے آنکھیں چرا رہا ہوں اور گل کی بات کا رخ بدل رہا ہوں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن مجھے اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ میں کسی کی کمزوری نہیں ہوں۔ جیسے شیلا کو انہوں نے محسن کی کمزوری سمجھ کے اٹھایا تھا، ایسے ہی وہ رابعہ کو بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ میری کمزوری ہے، اور نازو کو لے جا سکتے ہیں جو غالب کی کمزوری ہے، مگر گل کسی کی کمزوری نہیں ہے۔ اس کو اغوا کر کے وہ کس کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کا سوچیں گے؟ نازو بالکل خاموش تھی اور اس کی یہ خاموشی اس کے اعتراف جرم سے کم نہ تھی۔ اس نے بھی گل سے جھوٹ بولا تھا اور اس جھوٹ کو نبھانے میں ہمارے ساتھ مسلسل جھوٹ بولتی رہی تھی۔ اب اس کے سوا ہم کیا کہہ سکتے تھے کہ ہمارے سچ سے محسن کو بھی نقصان ہوتا اور گل کو بھی، لیکن سچ کسی پھوڑے کی طرح پکتا گیا جو آخرکار پھٹ گیا تھا۔ اب اس سے خارج ہونے والے مواد کی کراہیت کو چھپانا ناممکن ہی تھا۔ اب یہی بہتر تھا کہ اسے نشتر لگا کے چیرا دیا جائے اور سارے مواد کو خارج کر دیا جائے۔ نازو نے اچانک کہا، گل، تم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میرا مطلب ہے کب؟ گل تلخی سے مسکرائی، کیا عشق چھپائے چھپتا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور کب معلوم ہوا کہ میں محسن کو چاہنے لگی ہوں؟
میں نے تو بہت کوشش کی تھی چھپانے کی، پھر بھی تم سب کو پتہ چل گیا۔ کیسے، کیوں اور کب، یہ سب غیر اہم ہے۔ میں نے بھی جان لیا تھا کہ محسن کی بے نیازی اور تغافل کے انداز میں کسی اور کی محبت کا دخل ہے۔ تم نے شیلا کا نام آتے ہی انجان بننے اور محسن سے اس کے تعلق کی پردہ پوشی کی۔ میں نے اسی سے سمجھ لیا تھا کہ شیلا کے سوا میری محبت کا راستہ روکنے والی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے محسن کی زبان سے سن لیا، سوتے میں جاگتے میں بالکل غیر ارادی طور پر اس نے اپنا راز افشا کر دیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ میں محسن کے دل سے شیلا کی محبت کو نہیں نکال سکتی، بالکل اسی طرح جیسے وہ خود یا تم میرے دل سے اس کی محبت کا نقش نہیں مٹا سکتے۔ جو ہے سو ہے، کیوں کا کیا سوال، یہ بھی فضول بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہوں کہ شیلا کو محسن سے یا محسن کو شیلا سے پیار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے رشتے کو دیکھتے ہوئے مجھے محسن کی محبت کے پاگل پن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جو چاہو سمجھو، جو چاہو کہو، میں مجبور ہوں۔ اتنی ہی جتنے تم سب ہو، اتنی ہی بے بس ہوں جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ تم محبت میں سب کچھ پا لو گے، میں سب کچھ گنوا دوں گی، خوشی خوشی۔